السلام علیکم خوفستان کے تمام دیکھنے والوں کو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی میرے دادا جی کے پرانے ایک گھر کی ہے جو کہ گاؤں میں واقع تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک پرانا گھر ہے جو دیکھنے میں ٹوٹا پھوٹا اور خالی لگتا ہے، جہاں ہمیشہ پرندوں کی آواز آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں رہا۔ لوگ اسے جنات کا راستہ کہتے ہیں، اور سردی کی راتوں میں جب بھی کوئی باقی گاؤں کے لوگ جب سو جاتے ہیں تو اس گھر کے اندر ایسا لگتا ہے کہ پرندے اور وہاں کے رہنے والے مکین یعنی کہ جنات جاگ گئے ہوں۔ اگر یہ کہانی آپ رات میں سن رہے ہیں تو ہیڈ فونز کانوں میں لگا لیجئے اور دعاؤں کا حصار کر لیجئے، کیونکہ جنات ہر جگہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بھی ہوں۔ میرے دادا بتاتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں دیکھا حال سناتا ہوں۔ یہ وہ دن تھے جب وہ جوان تھے۔ ایک رات میری بیل بھاگتی ہوئی اس خالی گھر کے صحن میں گھس گئی۔ میں نے ڈر کے مارے چراغ اٹھایا اور پیچھے گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو برف کی ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چھو گئی۔ کمرے کے کونے میں دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئلہ جل رہا ہے، لیکن وہ دھواں آہستہ آہستہ ایک شکل اختیار کرنے لگا۔ ایک لمبا سا سایہ، ارد گرد اتنی پرندوں کی آوازیں، آنکھیں، ایسا سایہ ابھرا جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں اور آواز میں گرج تھی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں، ہمارا راستہ ہے۔ دادا کہتے ہیں کہ میرے پاؤں سے جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں کچھ پڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک دروازہ بند ہو گیا اور صحن کے درختوں پر کالے کالے پرندے آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں بھی ایسی تھیں جیسے کہ میں نے کمرے کے اندر ایک دھواں سا بڑھتا دیکھا اور اس کے اندر ایک شکل نمودار ہوئی اور اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھی، جس نے کہا کہ یہ تمہارا گھر نہیں، ہمارا راستہ ہے۔ تو پرندے بھی، ان کی بھی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کہ کوئی سرخ انگارہ ان کی آنکھوں میں جل رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیواروں پر سائے دوڑ رہے تھے، ایک سایہ عورت کا، ایک بچے کا، اور کئی اونچے اونچے سائے وہ میرے راستہ روکنے لگے۔ اچانک میری بیل نے زور کی آواز نکالی اور دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں بھی جان بچا کر نکل آیا، لیکن نکلنے سے پہلے ایک جن کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ یاد رکھو، یہ خالی گھر نہیں، یہ جنات کا گزرگاہ ہے، یعنی کہ یہ ہماری گزرگاہ ہے۔ جو اندر جائے گا وہ واپس نہیں جانے پائے گا۔ میں نے آج تمہیں واپس چھوڑ دیا ہے، اگر آئندہ تم اس کے قریب بھی بھٹکے تو ذمہ دار خود ہوگے۔ اس رات کے بعد دادا کہتے ہیں کہ مجھے خوب بخار رہا۔ وہ گھر تو آ گئے لیکن انہیں 28 دن تک طبیعت نہیں سنبھلی۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی مجھے قے ہونے لگے تو کبھی دست لگ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کبھی انہیں بخار چڑھا رہا، پھر اچانک سے انہیں ان کے پرانے دوست رفیع اللہ یاد آئے، جو مسجد کے امام بھی تھے اور جھاڑ پھونک کا کام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ کافی زیادہ میری طبیعت کے بارے میں لوگوں سے سنا، کیونکہ میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے نا ان کو بھی خبر پہنچی میری، تو انہوں نے جو ہے جب میرا سنا تو وہ میرے گھر چلے آئے۔ گھر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حاجی صاحب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 1 مہینے سے تم نماز پڑھنے بھی نہیں آ رہے ہو اور اتنے کمزور ہو گئے ہو۔ تو میں ہنستا ہوں اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں۔ جب وہ میری آنکھیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آخر کہاں سے گزرے تھے؟ تو میں کہتا ہوں کیوں، کیا ہوا امام صاحب؟ میں انہیں کہتا تھا کیا ہوا امام؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کسی جھپیٹے کی نظر ہو گئے ہو۔ میں نے کہا جھپیٹا؟ جب ان کا جھپیٹا کہنا تھا تو میرے کانوں میں پھر سے پرندوں کی آوازیں گونجنے لگیں، اور پھر مجھے یاد آ گیا اور میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ جب میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیل کے پاس مجھے لے کر جاؤ۔ جب میں ان کے پاس اٹھا، بہت کمزور ہو گیا تھا، بیل کے پاس لے کر گیا تو میرا بیل بھی سوکھے کانٹے کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ بیل جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے، اور وہ بیل جب کھیتوں میں چلتا تھا تو بہت بیلوں سے زیادہ تیز رفتار کا تھا، وہ بھی سوکھ گیا تھا۔
امام صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی بیل تھا نا جو تمہارے ساتھ گیا تھا. حالانکہ میں نے انہیں بتایا نہیں کہ یہ وہی بیل تھا. انہوں نے صرف میرے باڑے میں جا کر جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہی ہے وہ بیل. میں نے کہا کہ ہاں یہی ہے بیل. پھر انہوں نے اس کو بھی دم کا پانی پلایا اور مجھے بھی دم کا پانی پلایا. کچھ تعویذ اس کے بھی جو ہے نا وہ گلے پہ باندھے اور کچھ تعویذ مجھے بھی دیے جلانے کے لیے. اور اس طرح سے میری طبیعت یوں کہہ لیجیے کہ 24 گھنٹے میں بہتر ہوئی. مجھ سے کھایا پیا گیا. اور اسی طرح سے میرا بیل بھی جو اتنے دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے، ڈاکٹر کو بھی بلا کر دکھایا تھا کہ کہتے تھے کہ اس کو چھالے ہو گئے ہیں، اس کو سردی لگ گئی ہے، اس کو جاڑا کھا گیا ہے، آہستہ آہستہ صحیح ہوگا، وہ بھی بہت بہتری سے صحیح ہونے لگا. دوستو یہ تھی کہانی جو میرے دادا نے ہمیں سنائی اپنے ایک پرانے گاؤں کی، جو کہ جناتی گھر ہے اور آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس پہ جنات کا بسیرا ہے. کیونکہ وہاں کے اس کے پاس سے جو لوگ گزرتے ہیں دن بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عورت برتن دھو رہی ہو، پانی کی آواز آتی جبکہ گھر سالوں سے بند ہے. اور جب وہاں سے قریب گزرتے تو ایسا لگتا ہے، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ایک عورت کھڑکی سے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میرے بچے کو لے جاؤ، اسے بھی چیز دلا دو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہماری بیل گاڑی کی رفتار سست ہو گئی ہو، یا کوئی ایسی قوت ہے جو پیچھے کھینچ رہی ہو یا اس گھر کے دروازے کی طرف لے جاتی ہو. بار بار ایسا لگتا ہے کہ کچھ پرندوں کا شور ہمیں اس طرف بلاتا ہو. کیونکہ اس گھر کے پاس جو ہے نا وہ پرندے بھی دادا بتاتے ہیں عام پرندے نہیں ہوتے، کچھ موٹی موٹی چیلیں ہوتی ہیں، بہت تندرستی چیلیں جو کہ ادھر ادھر منڈلاتی رہتی ہیں، لیکن ان کی نا آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ لال جیسے انگارہ سا ہو اس طرح سے چمکتی ہیں. اکثر الو بھی وہیں روتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ الو جو ہوتا ہے وہ جنات کو دیکھتا ہے، تو الو بھی اکثر اسی گھر کے ارد گرد نظر آتا ہے. اس گھر کے قریب دادا بتاتے ہیں کہ ان کا دوست ایک مور لے آیا تھا. موروں کو جنات بہت آسانی سے دکھ جاتے ہیں. وہ بھاگتے بھاگتے اس گھر کے قریب چلا گیا تھا اور وہ اتنا تیزی سے بھاگا اور اتنا رویا مور کہ مور 3 دن تک ہی روتا رہا. پھر اس پر بھی دم کروایا گیا. تو دوستو جنات ہوتے ہیں. یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے. اگر آپ لوگ بھی کسی ایسے گھر جو سالوں سے بند ہو کبھی جانے کی غلطی مت کیجیے گا، اور اس چیز کو مذاق میں بالکل بھی نہیں لیجیے گا، کیونکہ جنات شروع سے ہی ہیں. جب یہ دنیا بنائی گئی تھی تو انسان سے پہلے جنات بنائے گئے تھے، اور جنات ہی جلتے ہیں انسان سے، کیونکہ جناتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اسی لیے جہاں پر ان کا گزر ہو اس جگہ کو چھوڑ ہی دینا چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ان چیزوں کو بالکل بھی مذاق اور مستی میں نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کے بھی کوئی ایسا گھر یا گاؤں کا کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی گزرگاہ جو آپ کے بزرگوں نے بتائی ہو، تو ہمیں ہم سے کہانی ضرور ہماری کمیونٹی میں شیئر کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں سپورٹ کیجیے گا. دوستو ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیسی لگی ہماری یہ کہانی ہمیں ضرور بتائیے گا. کہانی کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ.